بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجامی کا سبق نمبر 163 شروع کر رہے ہیں۔ سبق کو مررت بہ وحدہ سے لے کر طردا للباب تک پڑھیں گے۔ ومررت بہ وحدہ ونحوہ، مررت بہ وحدہ اور ایسی مثال مثل فعلتہ جہدک، بے لفظ الخطاب، خطاب کے لفظ کے ساتھ، متأول اس کی تعویل کی گئی ہے، بالنکرۃ نکر کے ساتھ، فلا یرد اعتراض وارد نہیں ہوگا، نقص کے طور پر، علی قاعدۃ اشتراط کونہا نکرۃ، حال کے نکرہ ہونے کے اشتراط کے قاعدے پر، وتأویلھا علی وجہین، اور اس کی تعویل دو وجہوں پر ہے، احدہما، ان دو وجہوں میں سے پہلی وجہ یہ ہے، انہا مصادر لافعال محذوفۃ، کہ یہ افعال محذوفہ کے مصادر ہیں، ای تعترق الاعراق، اصل میں تھا تعترق الاعراق، وینفرد وحدہ ای انفرادہ، وتجتہد جہدک، فہذہ الجمل الفعلیۃ، پس یہ جملے فعلیے جو ہے، وقعت حالا، یہ حال واقع ہوئے ہیں، وہذہ المصادر منصوبۃ علی المصدریۃ، اور یہ مصادر بنا بر مصدریت کے منصوب ہیں۔ وثانیہما، اور دوسری وجہ یہ ہے، انہا معارف موضوعۃ موضع النکرات، کہ یہ معرفہ ہیں جو رکھے گئے ہیں نکرہ کی جگہ پر، ای معترکۃ ومنفردا ومجتہدا، فالصورۃ وان کانت معرفۃ، پس صورت جو ہے اگرچہ معرفہ کی ہیں، فہی فی التقدیر نکرۃ، پس تقدیر نکرہ ہیں، کما ان حسن الوجہ فی صورت المعرفۃ، جس طرح کہ حسن الوجہ صورتاً معرفہ ہیں، فہی فی المعنی نکرۃ، اور معنی میں نکرہ ہیں۔ فإن کان صاحبها ای صاحب الحال، اگر ذوالحال جو ہیں نکرۃ محضۃ، نکرہ محضہ ہیں، لم یکن فیہا شائبۃ تخصیص، کہ جس میں تخصیص کا شائبہ نہ ہو، بما سوى التقدیم، تقدیم کے سوا، ولم تکن الحال مشترکۃ بینہا وبین المعرفۃ، اور حال جو ہے نکرہ اور معرفہ کے درمیان مشترک بھی نہ ہو، نحو جاءنی رجل وزید راکبین، وجب تقدیمہا ای تقدیم الحال علی صاحبہا، تو حال کو مقدم کرنا ذوالحال پر واجب ہے، لیتخصص النکرۃ بتقدیمہا، تاکہ نکرہ تخصیص حاصل کر لے حال کی تقدیم کی وجہ سے، لأنہما فی المعنی مبتدأ و خبر، کیونکہ معنی میں یہ دونوں مبتدا اور خبر ہیں، وَلِأَلَّا يَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي النَّصْبِ، اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ التباس نہ ہو صفت کے ساتھ نصب میں، فی مثل قولنا ضربت رجلا راکبا، ثم قدمت، پھر مقدم کیا جائے گا، فی سائر المواضع، تمام جگہوں میں، وَإِن لَمْ يَلْتَبِسْ، اگرچہ التباس نہ ہو، طردا للباب، طردا للباب۔ ومررت بہ وحدہ ونحوہ مثل فعلتہ جہدک، یہ دو مثالیں جو ہیں اس کے ذریعے سے بھی جو حال کے بارے میں قاعدہ ہیں کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، تو ان دو مثالوں کے ذریعے سے بھی حال کے اس قاعدے پر اعتراض واقع ہو رہا ہے۔ ومررت بہ وحدہ میں جو وحدہ ہیں یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، اضافت کی وجہ سے معرفہ ہیں اور حال بن رہا ہے۔ اور تیسری مثال ہے فعلتہ جہدک، نحوہ سے مراد ان جیسی دوسری مثالیں ہیں جن میں حال معرفہ ہوتا ہے، جیسے فعلتہ جہدک، کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس حال میں کہ تمہاری محنت کوشش جیسا کام کیا ہے، یعنی جس طرح سے تم کرتے ہو اسی طرح سے کیا ہے۔ یہاں جہد حال ہے اور معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور حال بن رہا ہے۔ متأول بالنکرۃ، یہاں سے ماتن اور شارح وضاحت فرما رہے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں
معرفہ حال کی نکرہ کے ساتھ تعویل کی گئی ہیں، یعنی مذکورہ مثالوں میں حال جو کہ معرفہ معلوم ہو رہا ہے وہ نکرہ کی تعویل میں ہے، یعنی نکرہ ہیں۔ بلفظ الخطاب، خطاب کے لفظ کے ساتھ، یعنی جہد کا، کاف ضمیر خطاب ہے، متأول، اس کی تعویل کی گئی ہے بالنکرۃ، نکرہ کے ساتھ، فلا یرد نقضا، پس اعتراض وارد نہیں ہوگا نقص کے طور پر، علی قاعدۃ اشتراط کونہا نکرۃ، حال کے نکرہ ہونے کے اشتراط کے قاعدے پر، وتعویلها علی وجہین، اور اس کی تعویل جو ہے دو وجہوں پر ہیں۔ یہاں سے شارح تینوں مثالوں میں کی گئی تعویل کو بیان کر رہے ہیں۔ تعویل کہتے ہیں کہ کلام کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا دینا۔ یہاں پر دو طرح سے تعویل کی گئی ہے۔ نمبر ایک، مذکورہ مثالوں میں جو حال نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت حال نہیں ہے بلکہ مفعول مطلق ہیں۔ ان سے پہلے ان کے افعال محذوف ہیں۔ العراق سے پہلے تعترق اور وحدہ سے پہلے ینفرد اور وحدہ انفرادن کے معنی میں ہیں، اور فعلتہ جہدک سے پہلے تجتہد محذوف ہے۔ ان مثالوں میں یہ محذوف فعلوں کے ساتھ مل کر مفعول مطلق ہو کر جملہ بن گئے ہیں اور جملہ بن کر حال واقع ہو رہے ہیں، اور جملہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلی تعویل ہے۔ اس تعویل کے مطابق مذکورہ مثالوں کی اصل عبارت یوں ہوگی: وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ ای وَأَرْسَلَهَا تَعْتَرِقُ الْعِرَاقَ۔ نمبر دو، وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ ای وَمَرَرْتُ بِهِ وَيَنْفَرِدُ وَحْدَهُ۔ نمبر تین، فَعَلْتُهُ جُهْدَكَ ای فَعَلْتُهُ وَتَجْتَهِدُ جُهْدَكَ۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ آپ کو ان مثالوں میں جو معرفہ نظر آ رہا ہے یہ صورتاً معرفہ ہے، حقیقتاً معرفہ نہیں ہے، اور حقیقتاً کا لحاظ کیا جاتا ہے نہ کہ صورت کا۔ ان مثالوں میں العراق، وحدہ اور جہدہ کا جو نظر آ رہے ہیں ان میں صورت معرفہ کی ہے، حقیقت میں یہ نکرہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ ان پر جو الف لام ہیں یہ زائدہ ہیں جو معرفہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ العراق یہ معترکتن کے معنی میں ہے، اور وحدہ یہ منفردن کے معنی میں ہے، اور جہدہ کا مجتہدن کے معنی میں ہے۔ جیسے حسن الوجہ بظاہر معرفہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ معرفہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اضافت لفظی ہیں، اور اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی کیونکہ یہ موضع انفصال میں ہوتی ہیں، اور اضافت معنوی موضع اتصال میں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح حسن الوجہ صورت معرفہ کی ہیں، حقیقتاً معرفہ نہیں ہے، اسی طرح یہ مثالی بھی صورتاً معرفہ ہیں، حقیقتاً معرفہ نہیں ہے، اور اعتبار حقیقت کا ہوتا ہے، لہٰذا ان مثالوں میں حال نکرہ ہی ہے، معرفہ نہیں ہے۔ احدہما، ان دو وجہ میں سے پہلی وجہ یہ ہے انہا مصادر لافعال محذوفۃ، کہ یہ افعال محذوفہ کے مصادر ہیں، ای تعترق العراق وینفرد وحدہ ای انفرادہ وتجتہد جہدک، فہذہ الجمل الفعلیۃ وقعت حالا، یہ جملے فعلیہ جو ہیں یہ واقع ہیں حال، وہذہ المصادر منصوبۃ علی المصدریۃ، اور یہ جو مصادر ہیں العراق ہے، وحدہ ہیں، جہدہ ہیں، یہ بنابر مصدریت کے منصوب ہیں۔ وثانیہما انہا معارف موضوعۃ موضع النکرات، یہ تعویل کا دوسرا طریقہ ہے کہ مصادر اگرچہ صورتاً معرفہ ہیں لیکن معنی نکرہ ہیں، جیسا کہ حسن الوجہ صورتاً معرفہ ہیں لیکن معنی نکرہ ہیں۔ یہ معنی اس لیے نکرہ ہیں کہ العراق کا الف لام زائدہ ہیں، عراق کا معنی ہے معترکتن، اور وحدہ کا معنی ہے منفردن، اور جہدہ کا معنی مجتہدن ہے، اور اس کی تشریح مقبل میں گزر چکی ہے، مقبل والے سلائیڈ میں۔ وثانیہما، اور دوسری وجہ یہ ہے انہا معارف موضوعۃ موضع النکرات، کہ یہ معرفہ ہیں جو رکھے گئے ہیں نکرہ کی جگہ پر، ای معترکتن ومنفردن ومجتہدن۔ فالصورت وان کانت معرفتن، فالصورت کے لحاظ سے اگرچہ معرفہ ہیں، فہی فی التقدیر نکرۃ، پس تقدیر میں یہ نکرہ ہیں، کما ان حسن الوجہ فی الصورت المعرفت، جس طرح کہ حسن الوجہ جو ہیں صورتاً معرفہ ہیں، وہی فی المعنی نکرۃ،
اور معنی میں یہ نکرہ ہیں۔ فَإِن كَانَ صَاحِبُهَا أَيْ صَاحِبُ الْحَالِ نَكِرَةً مَحْضَةً، ماتن نے یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اصل یہی ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوں، لیکن غالباً کہنے سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ کہیں کہیں اس کے برخلاف بھی ہوگا، یعنی جب یہ صورت ہو کہ ذوالحال معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کرنا ضروری ہے، تب ترکیب درست ہوگی، ورنہ ترکیب درست نہیں ہوگی۔ فَإِن كَانَ صَاحِبُهَا أَيْ صَاحِبُ الْحَالِ، علامہ جامی نے بتلا دیا کہ ہا ضمیر جو ہے یہ حال کی طرف راجع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب حال نکرہ محض ہو، یعنی ذوالحال نکرہ محض ہو۔ لم یکن فیہا شائبۃ تخصیص بما سوى التقدیم، یہاں سے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ذوالحال نکرہ محض ہو اور تقدیم کے سوا تخصیص کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور وہ حال نکرہ اور معرفہ کے درمیان مشترک بھی نہ ہو، تو وہاں پر حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اور لم یکن فیہا شائبۃ تخصیص بما سوى التقدیم ولم تکن الحال مشترکۃ بینہا وبین المعرفۃ، اس عبارت کے ذریعے سے شارح یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر حال معرفہ اور نکرہ کے درمیان مشترک ہو، یعنی ایک ذوالحال نکرہ اور دوسرا ذوالحال معرفہ ہو، تو اس میں حال کی تقدیم واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر شائبہ تخصیص آ گیا ہے، جیسے جاءنی رجل و زید راکبین، آیا میرے پاس ایک شخص اور زید اس حال میں کہ وہ دونوں سوار تھے۔ اب راکبین حال ہیں، رجل اور زید دونوں سے حال واقع ہو رہا ہے، ایک نکرہ ہے رجل اور زید معرفہ ہیں، چونکہ حال نکرہ اور معرفہ کے درمیان مشترک ہیں، اس اشتراک سے تخصیص حاصل ہو رہی ہے، اس لیے حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ لم یکن فیہا شائبۃ تخصیص بما سوى التقدیم، کہ نہیں ہو جس میں تخصیص کا شائبہ ما سوائے تقدیم کے، ولم تکن الحال مشترکۃ بینہا وبین المعرفۃ، اور حال جو ہیں نکرہ اور معرفہ کے درمیان مشترک بھی نہ ہوں، نحو جاءنی رجل و زید راکبین، جس طرح کی یہ مثال ہیں جاءنی رجل و زید راکبین۔ وجب تقدیمها ای تقدیم الحال علی صاحبها، جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہاں سے اس کی دلیل و علت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ذوالحال معنن مبتدا ہوتا ہے اور حال معنن خبر ہوتی ہے، اور مبتدا نکرہ واقع نہیں ہو سکتا الا یہ کہ خبر مقدم ہو تاکہ تخصیص حاصل ہو جائے، اس لیے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کر دیں گے تاکہ اس میں تخصیص آ جائے گی۔ اس تخصیص کی یہاں پر تصحیح ہو جائے گی کہ ذوالحال نکرہ ہے، پھر حال کے مقدم ہونے کی وجہ سے وہ ذوالحال بن سکے گا، جیسا کہ جب مبتدا نکرہ ہو تو تقدیم خبر میں وہ مبتدا بن جاتا ہے، جیسے فی الدار رجل، فی الدار رجل میں رجل جو تھا رجل فی الدار یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ رجل کو مبتدا بنا دے اور فی الدار کو خبر، لیکن جب یہ کہا فی الدار رجل، ظرف کو مقدم کیا نکرہ پر، تو پھر جو ہے ان کا مبتدا بننا ٹھیک ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نصب کی صورت میں حال کا صفت کے ساتھ التباس لازم آئے گا، یعنی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حال ہے یا صفت ہے، کیونکہ اگر ذوالحال نکرہ ہو اور حال کو مقدم نہ کرے تو صورت نصب میں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ذوالحال حال ہیں یا موصوف صفت ہیں، اس سے حال کا صفت کے ساتھ التباس ہو جائے گا، مگر یہ التباس اعراب کی 3 صورتوں میں سے صرف ایک نصب کی صورت میں لازم آئے گا، جیسے ضربت رجلا راکبا، اس میں رجلا جو ہیں وہ ذوالحال نکرہ ہیں، حال مؤخر ہیں، یہاں راکبا حال بھی بن سکتا ہے اور موصوف صفت بھی۔ جب متکلم کی مراد حال ذوالحال ہو تو موصوف صفت کے ساتھ بھی التباس ہو جائے گا، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بتلائے کہ یہ حال اور ذوالحال ہے، موصوف صفت نہیں ہے۔
ہاں البتہ اگر راکبن کو رجلن پر مقدم کریں پھر یہ حال ذوالحال ہی بنے گا، موصوف صفت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی، لہذا جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ذوالحال نکرہ پر حال کی تقدیم کی جو علت ہے وہ صرف نصب کی صورت میں ہوگی، اور التباس بھی نصب ہی کی صورت میں لازم آئے گا، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، اور اگر رفع کی صورت ہو یا جر کی صورت ہو، چونکہ حال مرفوع یا مجرور نہیں ہوتا، اس صورت میں التباس لازم نہیں آتا، تو علت جو ہے وہ صرف نصب کی صورت میں ہے، لیکن حکم ساری صورتوں میں جاری کر دیا۔ اسے کہتے ہیں طردن للباب، باب کو مترد کرنے کے لیے، تاکہ باب جامع ہو جائے اور تمام صورتوں کا حکم ایک ہی ہو جائیں، اس لیے رفع نصب اور جر کی تمام صورتوں کا ایک ہی حکم کر دیا، اور مترد کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جامع بنانا، اس وجہ سے کہتے ہیں طردن للباب، باب کو جامع بنانے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ وجب تقدیمها، تو حال کو مقدم کرنا واجب ہوگا، علی صاحبها ذوالحال پر، لیتخصص النکرۃ بتقدیمها، تاکہ نکرہ تخصیص حاصل کر لے حال کے تقدیم کے ساتھ، لانہما فی المعنی مبتدأ و خبر، کیونکہ یہ معنی میں دونوں جو ہیں مبتدا اور خبر ہیں، وَلِأَلَّا يَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي النَّصْبِ، اور دوسری بات یہ ہے تاکہ التباس نہ آئے صفت کے ساتھ نصب کی صورت میں، فی مثل قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول میں ہے ضربت رجلا راکبا، تو بالکل رجلا راکبا جو ہے یہ موصوف صفت بھی بن سکتا ہے اور حال ذوالحال بھی بن سکتا ہے، تو التباس آئے گا، اور التباس سے بچنے کے لیے حال کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ ثم قدمت فی سائر المواضع، پھر مقدم کر دیا گیا حال کو تمام جگہوں میں، وَإِن لَّمْ يَلْتَبِسْ، اگرچہ التباس نہ آتا ہو، طردن للباب، باب کو مترد بنانے کے لیے، باب کو جامع بنانے کے لیے۔ آج ہم نے پڑھا ہے مررت بہ وحدہ سے لے کر طردن للباب تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔